الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على صلی محمد علی وآل محمد محمد وآل وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ علم کے حوالے سے جو احادیث پڑھ رہے تھے ہم، اس میں سے آج جو علم کا حق ہے اس حوالے سے حدیث ہے کہ علم کا حق ہے کیا۔ جناب پیغمبر اسلام کے سے روایت ہے، اس روایت کو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا رسول اللہ ما حق العلم۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علم کا حق کیا ہے، جس حق کو میں انجام دوں۔ قالا، تو رسول اللہ نے فرمایا الانصات لہو، علم کا حق یہ ہے، پہلا حق کہ غور سے سنو۔ ثم قال قال ثم ما، پھر اس شخص نے پیغمبر سے سوال کیا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ قال الاستماع لہو، تو پہلی اس میں حضرت نے فرمایا الانصات لہو، یعنی جب علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو خاموش رہو۔ دوسرے موقع کے اوپر جب اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور حضرت یہ بتائیے کہ اور کیا ہے علم کا حق ہے، قال الاستماع لہو، ایک چیز ہوتی ہے سم کے معنی ہوتے ہیں سننا، استماع بہت غور سے کسی چیز کو سننا۔ تو حضرت نے فرمایا علم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو غور سے سنو۔ قال ثم ما، پھر اس شخص نے پیغمبر سے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا حق ہے؟ قال الحفظ لہو، علم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بیٹھا لو، یاد کرو۔ قال ثم ما، پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کیا علم کا حق ہے؟ قال العمل به، پھر حضرت نے فرمایا کہ علم کا حق یہ ہے کہ پھر جو تم نے چیزیں سیکھی ہیں اس پہ عمل کرو۔ قال ثم ما، اس کے علاوہ جو ہے علم کا پھر حق کیا ہے؟ قال نشرہ، تو یہاں پہ چند حق علم کے بیان کیے گئے۔ نمبر ایک الانصات لہو، جبکہ علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، علم کہیں پہ دیا جا رہا ہو تو خاموش رہو۔ اس کے بعد دوسرا حق ہے الاستماع لہو، جو باتیں علمی کی جا رہی ہیں ان کو توجہ سے سنو۔ تیسرا حق جو بتایا الحفظ لہو، کہ اس چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لو۔ چوتھا حق جو بتایا العمل بہ، اس پہ عمل پیرا ہو، جو چیزیں سیکھی ہیں جاننا ہی کافی نہیں ہے، جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو۔ اور پانچواں حق جو بتایا حضرت نے وہ نشر ہو، یعنی جو چیزیں تم جانتے ہو ان کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، یعنی جو بھی معلومات حاصل کر رہے ہو اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھو، بلکہ دوسروں تک کے بھی جو ہے اس پیغام کو پہنچاؤ۔ یہ ہے علم کا پانچواں حق۔ اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام سے
یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ تواضعوا لمن تعلموا منہ العلم ولمن تعلمہ، اس کے سامنے متواضع ہو جاؤ۔ متواضع کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت منکسر مزاج، اکڑ نہیں دکھانا چاہیے اپنی، جس سے علم سیکھ رہے ہو۔ تو جس سے علم سیکھ رہے ہو یا جس کو علم دے رہے ہو، دونوں ہی کے لیے ضروری ہے۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے، بڑائی اور برتری کا اظہار نہ کرے، اور جو اس کے شاگرد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ استاد کے سامنے جو ہیں جب زانو ادب طے کر رہے ہیں تو وہاں کے اوپر وہ اس کے سامنے اکڑ نہ دکھائیں، وہاں کے اوپر کسی قسم کا تکبر کا اظہار نہ کرے، اظہار برتری نہ کرے۔ تواضعوا لمن تعلموا منہ العلم ولمن تعلمونہ، متواضع بنو، منکسر مزاج بنو کہ جس سے تم علم سیکھ رہے ہو اور جس کو تم سکھا رہے ہو، دونوں کے لیے تم کو متواضع منکسر مزاج ہونا ہے۔ مزاج میں اپنے تم تکبر نہ پیدا کرنا، متواضع رہنا، منکسر المزاج رہنا۔ وَلَا تَكُونُوا مِن جَبَّارِينَ الْعُلَمَاء، خبردار ان کی طرح سے نہ بننا کہ وہ علماء کے جو ستمگر اور ظالم قسم کے علماء ہیں۔ ستمگر اور ظالم، جبار اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف اپنی بات رکھے اور دوسروں کی بات کو نہ سنے اور سننا پسند بھی نہ کرے، اور صرف اپنی بات کو رکھے، تو ایسے انسان کو جبار کہتے ہیں کہ یہ متکبرین کی علامت ہے کہ جو تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا من جبابرۃ العلماء، خبردار جو ظالم و جابر قسم کے صاحبان علم ہیں ان کی طرح سے مت بننا۔ فَلَا يَقُومُ بِجِهْلِكُمْ علمكم، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کا مظاہرہ کرو اور اپنے علم کو پس پش ڈال دو۔ بھئی علم جو ہے وہ انسان کے اندر کو تواضع سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، اور اگر انسان علم کے حوالے سے متواضع نہ ہو اور اکڑ دکھا رہا ہو، تکبر کا اظہار کر رہا ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز وہ جانتا ہے اس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں۔ ایک تیسری حدیث ہے کہ جو جناب رسالت مآب سے ہے، تعلم العلم وتعلموا للعلم السکینہ والوقار، تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینہ والوقار، علم کو حاصل کرو، علم کو سیکھو، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ، اور علم کے لیے سیکھو، السکینہ والوقار، یہ دو صفتیں جو ہیں صاحبان علم کے اندر ہونا چاہیے۔ سکینہ کہتے ہیں سکون کو، اطمینان، وقار بردباری، حلم، ضبط کا مادہ، یہ بھی جو ہے انسان کے اندر ہو کہ انسان چھچوری حرکتیں نہ کرے، چیپ حرکتیں نہ کرے، بندگان خدا کے سامنے جو ہے وہ عزت اور وقار کے ساتھ رہے۔ تو جناب رسالت مآب فرما رہے ہیں تعلموا العلم، علم سیکھو، وتعلموا للعلم، اور علم کے لیے سیکھو، سکینہ
الوقار السکینت سکینت والوقار، ایک یعنی اطمینان جو ہے وہ صاحبان علم کے اندر ہونا چاہیے، اور وقار اور بردباری بھی صاحبان علم کے اندر ہونا چاہیے. وَتَوَاضَعُوا لِمَن تَعَلَّمُونَهُ مِنْهُ، اور اس کے سامنے متواضع رہو کہ جس سے تم سیکھ رہے ہو، یعنی اس کے سامنے تم کو جو ہے وہ متواضع رہنا ہے، اور برتری کا اظہار نہیں سیکھنا، نہیں جتلانا ہے. اگر کوئی برتری کا اظہار جتلا رہا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ بہرحال حقیقت میں عالم پھر نہیں. یہ بات یہاں کو تمام ہوئی. دوستان عزیز، جو موضوع چل رہا تھا اس موضوع سے جو ہے یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے تعرض کیا جا رہا ہے آج. اور بات یہ ہوئی تھی کہ کیونکہ ابھی اسی ہفتے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو جناب سیدہ کا خطبہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو میں کروں گا، کہ شاید اس کے بعد جو ہفتہ ہوگا اس ہفتے میں بھی جو وہ عام بحث ہم لوگوں کی چل رہی ہے وہ نہیں آ پائے گی، کیونکہ عین سیٹرڈے کو شب میں جو ہے وہ یہاں پہ شب ہوگی، تو شب میں امام محمد باقر کی ولادت کی شب ہوگی وہ، تو لہٰذا پھر اسی کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے پھر گفتگو ہوگی، اور جو عقائد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور معرفت شناسی کے حوالے سے اس کو یہاں کے اوپر ان مناسبتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں بیان کیا جائے گا. مناسبتوں کے بعد جو ہے پھر اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو یہ خطبہ کہ جو آج آپ کے سامنے جناب سیدہ کا، اس کا کچھ حصہ تو شاید نقل ہو پائے، کیونکہ دامن وقت میں نہ تو اتنی گنجائش ہے کہ وہ سارا حصہ جو ہے نقل ہو سکے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا حصہ نقل ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، تاکہ سامعین جو ہیں وہ پوری طرح سے آشنا ہو سکے کہ جس بی بی سے یہ خطبہ جو ہے وارد ہوا ہے اس نے کون کون سے مطالب جو ہیں اس خطبے کے اندر جو ہیں وہ پیش کی ہیں. یعنی ایک وقت تھا، آپ سوچئے، ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب یہ تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سادات کے بچوں کو یہ خطبہ جناب سیدہ کا اور جناب امیر کے خطبہ شخشقیہ، خطبہ حمام، یہ سارے خطبے جو ہیں وہ زبانی یاد ہوا کرتے تھے. اتنا کلچر کے اعتبار سے تبدیلی آ چکی ہے کہ آج عوام تو شاید بہت کم ہی جانتی ہے کہ اس قسم کی کوئی خطبہ ہے، اور خواص بھی جو ہیں، جو ان کا خاص لوگوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ شاید ہی ان کو موقع ملتا ہو کبھی کہ وہ اس خطبے کا جو متن ہے اور جو مضمون ہے اس سے پوری طرح سے آگاہ ہوں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارا خود اس شخصیت کے اوپر کہ جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ جس محبت کا ہم ایک طرف تو دم بھر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے جو اس کا کلام ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ مہجور ہے، اس کی جانب ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. کہ اس کلام کو بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، ان مطالب سے بھی ہم کو آگاہی ہونا چاہیے. قابل افسوس پہلو ہے یہ. پر کیف تاریخی اعتبار سے یہ خطبہ جو ہے جناب پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو صورتحال پیش آئی تھی، اس صورتحال کے بعد جو ہے یہ خطبہ جناب سیدہ نے جو ہے مسجد میں انصار اور مہاجرین کے مجمع کے درمیان دیا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ
جناب سیدہ کو جب یہ خبر ملی کہ جو باغ فدق ان کے بابا نے ان کو ہبہ کیا تھا، دیا تھا، اس میں جناب سیدہ کی جانب سے افراد معین تھے جو کام کرتے تھے، نوکری کرتے تھے۔ پیغمبر کے بعد جو حکومت بنی، اس حکومت نے یہ کام کیا کہ اس فدق کے باغ میں جو جناب سیدہ کے نوکر تھے ان سب کو باہر کر دیا اور اس پر مکمل طور پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بات جب جناب سیدہ کو پتہ چلی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں بھئی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ ہم گروہ انبیاء میراث کے طور کے اوپر کوئی چیز نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ معنوی میراث ہم چھوڑتے ہیں، علم کی میراث، اور اس کے علاوہ مادی میراث ہم کوئی نہیں چھوڑتے، ترک نہیں کرتے۔ درہم و دینار کو ہم جو ہے نہیں چھوڑتے۔ اس روایت کے راوی بھی صرف وہی ایک شخصیت تھی کہ جو اس روایت کو بیان کر رہی تھی، دوسرے کسی نے بھی ان صحابی نے اس روایت کی تائید نہیں کی، اور کسی نے نہیں یہ کہا کہ ہاں یہ جو یہ جناب فرما رہے ہیں اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء میراث کے طور کے اوپر کچھ نہیں چھوڑتے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ جناب سیدہ کا مسئلہ یہ جب پیش آیا جناب سیدہ کے سامنے، تو حضرت سیدہ نے بنی ہاشم کی کچھ عورتوں کو اپنے ہمراہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ بنی ہاشم کی خواتین کہ جو سب کے سب چادروں میں نہا تھیں، وہ جناب سیدہ کے ہمراہ مسجد کے اندر آتی ہیں۔ وہاں کے اوپر کھڑے ہو کر جناب سیدہ نے پھر یہ خطبہ دیا ہے، اور انتہائی یہ شاندار خطبہ ہے۔ اکثر فریقین کی جو کتابیں ہیں، چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں، چاہے شیعوں کی کتابیں ہوں، ان کے اندر جو ہے بعض کتابوں کے اندر جو ہے یہ پورا خطبہ نقل ہوا ہے، اور بعض جگہ کے اوپر اس خطبے کا کچھ حصہ نقل ہوا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر بلاغت النساء یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر وہ عورتوں کی تقریریں کہ جو فصاحت اور بلاغت کے معیار پہ پوری طرح سے اترتی ہیں، ان تقاریر اور خطبات اور اشعار کو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ لٹریچر کی ایک اہم کتاب ہے۔ ابن ابی تیفور جو مامون عباسی کے زمانے کا ایک عالم ہے، اور 203 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی تھی، خود مامون کے عہد میں ہے، یعنی تو اس نے جو ہے اس خطبے کا بہت سا حصہ جو ہے وہ اپنی کتاب بلاغت النساء کے اندر درج کیا ہے، اور اہل سنت کے درمیان بھی جو اس کتاب کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کے یہاں جو دیکھا جائے تو ہمارے کے یہاں جناب طبرسی کی کتاب احتجاج، حضرت شیخ مفید کی کتاب اختصاص، اور علامہ امینی کی کتاب الغدیر، علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار، یہ ان کتابوں کے اندر خطبہ ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ احتجاج طبرسی جو کتاب ہے جس میں ائمہ طاہرین سے جو مناظرے ہیں، جو احتجاجات ہیں، وہ سارے احتجاجات کو علامہ طبرسی نے اپنی کتاب میں جمع کیا۔ اسی میں یہ خطبہ بھی جناب سیدہ کا ذکر کیا پورا۔ اور شرح نہج البلاغہ ہے ابن ابی الحدید کی۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو علماء اہل سنت میں، کیونکہ اہل سنت کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جس اشاعرہ، اور ایک گروہ ہے معتزلہ کا کے نام سے۔
تو ایک معتزلی عالم تھے ابن ابی الحدید کے، جنہی نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، انہی نے اپنی شرح جو ہے نہج البلاغہ کی، اس کے اندر اس کو جو ہے اس خطبے کو پورا نقل کیا ہے۔ علی ابن حسین مسعودی ایک بہت بڑا مورخ ہے، اس کی کتاب ہے مروج الذہاب۔ مروج الذہاب کے اندر بھی جو ہے یہ پورا خطبہ اس کا اچھا خاصا حصہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ علل الشرائع جناب شیخ صدوق جو ہمارے بزرگ عالم ہیں، ان کی کتاب کے اندر بھی اس خطبے کا حصہ نقل ہوا ہے۔ الطرائف جو جناب سید ابن احمد سید ابن طاؤس علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اس خطبے کا حصہ نقل ہوا ہے۔ تو یہ خطبہ یہ سند کے اعتبار سے بالکل قوی ہے۔ اچھا، پھر آپ ایک چیز اس میں غور کیجیے کہ جیسا کہ نقل کیا کہ ابن ابی تیفور کے جو مامون عباسی کے زمانے کا آدمی ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے بلاغت النساء، بلاغت النساء کے اندر صرف وہی کلام ذکر کیا گیا ہے جو فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہے۔ جو ادب کے شوقین ہیں، جن کو ادب اور لٹریچر سے دلچسپی ہے، یعنی عربی ادب اور عربی لٹریچر سے، وہ جو ہیں اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو خود خطبہ جو ہے جناب سیدہ کا فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار ہے۔ پہلے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو لفظ جو ہیں بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، فصاحت اور بلاغت۔ پہلے ہم اس کو سمجھنے کے فصاحت کسے کہتے ہیں۔ فصاحت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو زبان کے اسلوب ہیں، جو زبان کے قوانین ہیں، ان قوانین اور اسلوب کے مطابق جو ہے بات کی جائے، اس کو کہتے ہیں فصاحت۔ بلاغت یہ ہے کہ جیسا زمانے اور حالات کا تقاضا ہے، جو حالات جس چیز کے متقاضی ہیں، انسان ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے فصاحت کے ساتھ گفتگو کرے، اسے کہتے ہیں بلاغت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فصیح ہو، فصاحت سے باخبر ہو، جانتا ہو کہ فصاحت کیا ہے اور فصاحت کو استعمال بھی کرتا ہو، لیکن بلیغ نہ ہو۔ بلیغ اس شخص کو کہیں گے کہ جو حالات کے تقاضے کے مطابق گفتگو کرے۔ بھئی ایک جگہ کے اوپر مثال کے طور کے اوپر سوگواری کا ماحول ہے، غم و اندو کا ماحول ہے، وہاں کے اوپر اگر ایک انسان جائے اور خوشی کی گفتگو کرنے لگے تو یہ خلاف بلاغت ہے۔ ایک جگہ کے اوپر شادی اور خوشی کا ماحول ہے، وہاں کے اوپر جا کر انسان غمی کی گفتگو کرنے لگے تو وہ خلاف بلاغت ہے۔ ایک جگہ جوش اور جذبے کی ضرورت ہے، وہاں کے اوپر جو ہے انسان جو ہے صبر کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے اور ضبط سے جو ہے گفتگو کرنے لگے کہ ضبط کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، یہ میدان جنگ ہے، یہاں کے اوپر جوش اور جذبے والی گفتگو ہونا چاہیے، تو یہ خلاف بلاغت۔ تو بلاغت کے معنی یہ ہے کہ جیسے حالات کا تقاضا ہے، ان تقاضوں کے مطابق فصاحت کے ساتھ، یعنی یہ قید بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ فصاحت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ اب اس خطبے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ ترین معیار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان خطبوں کی مدد سے فصاحت و بلاغت کو سیکھتے ہیں۔ سوچنے والا مسئلہ ہے کہ انسان جب مصائب و آلام میں گرفتار ہو، سختیوں میں گرفتار ہو، پریشانیوں میں گرفتار ہو، اس وقت جو ہے وہ ایسا اگر کلام کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر مکمل طور کے اوپر ملکہ رکھتا ہے، دسترس رکھتا ہے۔ ملکہ کے معنی ہوتے ہیں، ملکے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، اس کے لیے انسان کو زحمت و مشقت نہیں برداشت کرنا پڑتی ہے کہ میں فرض کیجئے کہ
اچھے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہتا ہوں تو پہلے سے میں جو ہوں سوچوں کہ کون سے اچھے الفاظ جو ہے میں اپنی زبان پہ لاؤں. لیکن اگر مجھے عادت ہے ہمیشہ اچھے الفاظ بولنے کی، خلوت میں، جلوت میں، نشست میں، برخاست میں، مجمع میں، تنہائی میں، تو وہاں کے اوپر جو ہے مجھ کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. زبان جو ہے وہ ذہن کا ساتھ دے گی. ذہن کے اندر جو معلومات تھے وہ معلومات زبان کے اوپر جاری ہوگی. لیکن اسی کے برخلاف ایک شخص کے جو اوباش و ارذل ہے، جو بے ادب ہے، جس کو ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لٹریچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے کہہ دیا جائے کہ ایک ادبی گفتگو کرو، ایک ادبی تقریر کرو، تو اس کے لیے بڑا دشوار ہوگا. اہل بیت اطہار سے جو کلام وارد ہوا ہے، کہا جناب امیر کے خطبے ہوں، کہا جناب زینب کے خطبے ہوں، یا کربلا میں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے ہیں، ان خطبوں کو اگر ہم دیکھیں تو فصاحت اور بلاغت کا یہ اعلیٰ ترین معیار میں شمار ہوتے ہیں. یا یہ جناب سیدہ کا خطبہ، اور جو جناب سیدہ سے اس کے علاوہ بھی ایک خطبہ ہے کہ جو انصار اور مہاجرین کی خواتین جو ہیں عیادت کے لیے جو آئی تھیں، اس وقت جو ہے انہی نے جب جناب سیدہ سے عیادت کی تو اس وقت ان کے سامنے ایک خطبہ دیا تھا. وہ بھی ایک خطبہ ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں مختصر ہے. یہ خطبہ جو ہے وہ ذرا طولانی خطبہ ہے. اس خطبے کے اندر جو ہے جو مضامین ہیں وہ مضامین تقریباً جو ہیں اس کے 6 حصوں میں جو ہے ان کو بانٹا جا گیا ہے. خطبے کا پہلا حصہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اس کے صفات اور کائنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے اور مقصد کیا ہے تخلیقی کائنات کا، اس حوالے سے خطبے کے ابتدا میں جو ہے گفتگو ہوئی ہے. دوسرا حصہ جو ہے اس خطبے کا، اس میں جناب پیغمبر اسلام کا عظیم الشان درجہ کہ پیغمبر کا درجہ کیا تھا، منزلت کیا تھی، اور بعثت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. پیغمبر کو خدا نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو بھیجا تو کیوں بھیجا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. دوسرے حصے میں خطبے کی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی جو کتاب جو قرآن ہے اس کی اہمیت اور احکام الہی کے فلسفے کے حوالے سے گفتگو ہے. یعنی نماز کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، اور حج کا فلسفہ کیا ہے، امامت کا فلسفہ کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. چوتھے حصے میں جناب سیدہ نے جو ہے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں. چھٹا حصہ جو اس کا ہے اس میں جناب پیغمبر اسلام کی بات جو طوفان اٹھے ہیں ان کے حوالے سے جناب سیدہ نے گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد جو چھٹا حصہ ہے وہ خود فدق کی پوری داستان اور جن لوگوں نے فدق کو پہ قبضہ کیا، اس کو غصب کیا، ان کے جو بہانے ہیں اور جو ان کی جانب سے جو ہے یہ عذر پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا دندان شکن جواب جناب سیدہ نے دیا ہے. ساتویں حصے کے اندر انصار کی جماعت سے خطاب کیا ہے. بہت قابل توجہ امر ہے کہ یہاں کے اوپر جماعت انصار کو جو خطاب کیا اور ان کو غیرت دلائی ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اوپر تم قائم کیوں نہیں ہو. تو ابتدا ہو رہی ہے یہاں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ستائش سے. میں شروع کر رہا ہوں خطبے کا کچھ مت آپ کے سامنے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. ابتدا کریے جناب سیدہ نے، الحمد للہ علی ما انعما وَلَهُ الشکر علی ما الہما والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها.
خدا کی نعمتوں پر حمد و ثنا کرتی ہوں اور اس کی توفیقات کی عطا پر اس کی شکر گزار ہوں، اور جو کرم فرمائیاں کی ہیں اس پر اس کی مدح و ثنا کرتی ہوں، اور وہ بھی ایسی نعمت جو اس نے ابتدائی سے سب کو عطا فرمائی ہے اور بے حد و حساب آرام و آسائش سب کے لیے مہیا کی ہے۔ یہاں کے اوپر اس پیراگراف کے اندر اللہ کی حمد کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، الحمد للہ علی ما الہما، میں خدا کی حمد کرتی ہوں کہ جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی، وَلَهُ الشکر علی ما الہما، اور میں اس کی شکر گزار ہوں جو کرم فرمائیاں اس نے کی ہیں، یعنی جو کرم فرمائیاں ہیں، جو احسانات ہیں، اس احسانات کے اوپر میں خدا کی شکر گزار ہوں۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعْمٍ ابتداها، اور اس کی مدح و ثنا کرتی ہوں، وہ بھی ایسی نعمت جو اس نے ابتدائی سے سب کو عطا کی ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو یہ نعمت نہ عطا فرمائی، اور بے حد و حساب آرام و آسائش سب کے لیے مہیا کی ہے۔ یہ ہے اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ جمع عن الاحصاء عددها وناء عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها، جس کا شمار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، وہ بھی پے در پے نعمتوں کا سلسلہ جو ہمیشہ سب کے ساتھ ہے۔ یہ نعمتیں اتنی وسیع ہیں، ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کا سمجھنا انسانی فہم و فراست سے پرے ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو جناب سیدہ فرماتی ہیں جمع عن الاحصاء عددها، انسان اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتا، نہیں گن سکتا ہے۔ وہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، گنو، تو گن نہیں سکتے ہو کہ کتنی نعمتیں اس نے تم کو عطا کی۔ وَنَاءَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، وہ بھی پے در پے نعمتوں کا سلسلہ، ایک کے بعد ایک نعمت جو ہے وہ خدا کی جانب سے آ رہی ہے، جو ہمیشہ سب کے ساتھ ہے۔ وَتَفَاوَتُ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، اور اس کا سمجھنا، اس چیز کو جاننا، درک کرنا انسانی فہم اور فراست سے پرے ہے۔ یعنی انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کتنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نعمتیں پے در پے انسان کو مل رہی ہیں، انسان ان کو نہیں شمار کر سکتا ہے، ناتوان ہے، عاجز ہے، انسان میں یہ توانائی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے کہ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِعْدَادِهَا بِالشُّكْرِ لِاتصالها وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا، اس نے ان نعمتوں کے استمرار، یعنی یہ نعمتیں جاری رہیں، رکے نہ، مستقل طور پہ رہیں، اس نے ان نعمتوں کے استمرار اور مزید وسعتوں کے لیے اپنے بندوں کو شکر کی دعوت دی۔ اللہ نے چاہا کہ یہ نعمتیں جو ہیں بندوں کے اوپر جاری و ساری رہیں، رکے نہ، اس کے لیے لوگوں سے کہا کہ وہ نعمتوں پر خدا کا شکر کریں۔ قرآن کی جو آیت ہے وہی اس مطلب کے اندر بیان ہو رہی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِعْدَادِهَا بِالشُّكْرِ،
لاتصالها، یعنی اللہ اس نے ان نعمتوں کے استمرار اور مزید وسعتوں کے لیے اپنے بندوں کو شکر کی دعوت دی، اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد و ثنا کا مطالبہ کیا۔ اگر چاہتے ہو کہ نعمت مکمل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کرو، اور ان جیسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں شوق دلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہیں اور اب تک تمہارے پاس اگر نہیں پہنچی، تو یہ نعمتیں اسی وقت تمہارے تک پہنچیں گی کہ تم اللہ کی مدح و ستائش کرو۔ اور یہ نعمتیں، ان کا متعدد درجے ہوتے ہیں۔ آخری درجہ جو ہے اس نعمت کا اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر خدا کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ کفر کرنے لگے نعمتوں کے حوالے سے، تو وہاں کے اوپر وہ پھر عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ تو چنانچہ جو آیت قرآن کریم کے اندر ہے اسی مطلب کو جناب شہزادی نے یہاں کے اوپر بیان کیا۔ اس کے بعد کا فقرہ جو ہے حضرت شہزادی کا، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةً جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَعْوِيلُهَا وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولُهَا وَأَنَارَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولُهَا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس قول کی روح اخلاص ہے، یعنی کس قول کی روح؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی روح اخلاص، یعنی خلوص کے ساتھ، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اور صرف وحدانیت کی گواہی اگر انسان دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی جو اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے، سمجھے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی ذات کے جو لائق اطاعت ہو سوائے اللہ کے، تو اس فقرے کو، اس کلمے کو اگر اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے کافی نہیں ہے، اس کی روح ہے اخلاص، یعنی دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ انسان کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، الہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہے معبود کے مقابلے پہ الہ کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم نے کہا لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ معبود اسے کہتے ہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایک بار الہ کے معنی ہوتے ہیں مطاع، مطاع کے معنی ہوتے ہیں یعنی جس کی اطاعت کی جائے۔ تو کبھی الہ جو ہے وہ معبود کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی الہ جو ہے وہ مطاع کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک انسان اپنی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری کر رہا ہے، جناب شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ کلمتن جعل الاخلاص تعویلہا، اس کلمے کی روح اخلاص ہے، خلوص کے ساتھ یہ کلمہ جو ہے زبان پہ جاری ہو، خلوص یعنی صرف زبانی یہ کلمہ نہ ہو۔ جب انسان کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تو یہ دل کی گہرائیوں سے کہے، اعضاء و جوارے جو ہیں ساتھ میں اس کی زبان کی گواہی دیں کہ ہاں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی لائق اطاعت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کلمے کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے، اور یہ مشتاق دلوں کے قلوب کی تہ میں اتر چکا ہے، یعنی وہ
افراد کے جو اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہیں، جو اس دنیا کے اندر دنیا کو ایک قید خانے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو اس حقیقت کو درک کر رہے ہیں، جب وہ اس کلمے کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں تو یہ کلمہ ان کے دلوں کی تہوں میں اتر چکا ہے، یعنی جو دل کی تہ ہیں ان کے اندر، دل کی گہرائیوں میں جو ہے یہ کلمہ جگہ پا چکا ہے، اور اس کے آثار نے فکر و شعور کو نورانی کر دیا ہے۔ ارے یہ فقرہ جناب شہزادی کا بہت ہی اہم فقرہ ہے کہ وہ انارا فی الفکر معقولها، یعنی اس کلمے کے آثار نے انسان، جو بھی انسان اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے اور اخلاص کے تحت جاری کر رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے جاری کر رہا ہے، اس کے فکر اور شعور کو، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو نورانی کر دیا ہے۔ پھر وہ معمولی انسان نہیں ہے، بہت اہم انسان ہے کہ جو اس حقیقت کو درک کر، یہاں تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے حوالے سے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جلال کو جناب شہزادی نے جو ہے اس خطبے کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ کے دو طرح کی صفتیں ہیں، ایک صفت ہوتی ہے جس صفت کو ہم کہتے ہیں صفات جلال، اور دوسری صفتیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں صفات جمال۔ مثال کے طور پر اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے، یہ سب صفات جو ہیں وہ صفات جمال ہے۔ اللہ قہار ہے، یہ صفت جلال میں شامل ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، اللہ جو ہے جسم نہیں رکھتا ہے، یہ صفات جلال میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جناب شہزادی نے جو صفات ہیں جلال، صفات جلال اللہ کی، جن کو صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں، ان کا جو ہے ذکر کیا خطبے میں کہ الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الاوہام کیفیتہ، وہ خدا جس کا دیدار ان آنکھوں سے ناممکن ہے، یہ ظاہری آنکھیں اس کے دیدار نہیں کر سکتی، اور نہ ہی زبانوں کو اتنا یارا ہے، یعنی نہ زبانوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی توانائی ہے، نہ زبانوں کو اتنا یارا ہے کہ اس کے اوصاف کو بیان کر سکیں، یعنی زبان اللہ کی صفت بیان کرنا شروع کرے تو زبان میں یہ توانائی نہیں ہے، جناب شہزادی فرما رہی ہیں، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے زبان کے اندر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفتوں کو بیان کر سکے۔ اس کی ذات کو درک کرنے سے عقل اور افکار کے اسپِ تازی کے پرے پرواز شل ہیں، یعنی کیا؟ وَمِنَ الْأَوْهَامِ کیفیتہ، یعنی اللہ کی ذات کو سمجھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کو نہیں درک کر سکتی ہے، نہیں سمجھ سکتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سبب اس کا کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انسان ممکن الوجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ ممکن واجب کی کیسے توصیف بیان کر سکتا ہے؟ ہم وہ ہیں کہ جو اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے اوصاف کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے اندر نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ ممکن الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جو خود اپنا وجود نہ رکھتا ہو جب تک کہ کوئی دوسرا اس کو وجود نہ عطا کرے، تو ہم اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں،
اللہ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے، لہذا ایک ناقص ایک کامل کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا، ایک بچہ نہیں بتا سکتا کہ ایک جوان کے تقاضے کیا ہیں اور ایک جوان اس کے مقابلے میں کتنا زیادہ کمال پہ فائز ہے، مگر ایک بوڑھا جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان ذات کو درک کرنا چاہے تو عقل اور شعور کے اسپ تازی کے پرواز شل ہے، یعنی انسان ذات پروردگار تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے کہ انسان اس ذات کو اچھی طرح سے درک کر سکے اور سمجھ سکے کہ کیسی ہے اس کی ذات۔ انسان جو ہے کی عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی۔ الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ خدا جس کا دیدار ان ظاہری آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے۔ ومن الالسن صفتہ، اور نہ ہی زبانوں کو اتنا یارا ہے، نہ زبانوں کے اندر اتنی قوت و توانائی ہے کہ زبان جو ہے وہ اس کی اوصاف کو بیان کر سکیں۔ ومن الاوہام کیفیتہ، اور اس کی ذات کو درک کرنے سے عقل اور افکار کے اسب تازی ناتوان ہے، ان کا پرواز پرواز جو ہے وہ شل ہو جائے گا، نہیں پرواز کر سکتا، اڑ نہیں سکتا۔ ابتدأ الاشیاء لا من شیء کان قبلها وانشاها بلا احتضاء امثلۃ امتثلها، جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ تھا تب اس نے جہان ہستی کو وجود عطا کیا، اس کے وجود کی بخشش سے قبل کسی چیز کا وجود نہ تھا، کسی نقشے اور نمونے کے بغیر اس نے صحن گیتی اور بام فلک کی تخلیق فرمائی، یعنی یہ جو آسمان اور یہ زمین کا فرش ہے اور جو آسمان کی چھت ہے، یہ جو مختلف مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، شہزادی فرمانی ہے کہ بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کونہا بقدرتہ وزرعہا بمشیتہ، سب کو اس نے اپنی قدرت سے ایجاد کیا اور اپنے ارادے سے خلق کیا۔ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، کسی سے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں حاصل کری ہے۔ وَزَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ، اور اپنے ارادے سے اس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو خلق کیا ہے۔ من غیر حاجت منہ الی تکوینها ولا فائدۃ لہ فی تصویرها، جبکہ اسے ان میں سے کسی چیز کی بھی تخلیق کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اللہ ضرورت نہیں رکھتا تھا کہ ضرورت کے تحت اس نے زمین کو پیدا کیا اور ضرورت کے تحت آسمان کو پیدا کیا، ضرورت کے تحت انسان کو پیدا کیا یا جانوروں کو پیدا کیا، نہیں، کسی بھی چیز کو اس نے جو پیدا کیا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت اس نے نہیں پیدا کیا۔ شہزادی فرما رہی ہیں من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ لہو فی تصویرها، جبکہ ان میں سے کسی چیز کی بھی تخلیق کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اللہ کو نہیں ضرورت تھی، اور نہ ہی اس میں سے کسی شے کی پیدائش میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا، نہیں، اللہ کی ذات فائدے اور نقصان سے بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے۔ اگر ساری دنیا اللہ کا انکار کرنے لگے تو کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا، سب اس کی جو ہیں وحدانیت کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں، سب
عبادت کرنے لگیں، سب سچے مومن بن جائیں، تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی بات کو جناب شہزادی نے یہاں کے اوپر اپنے خطبے میں فرمایا، من غیر حاجت منہ الی تکوینها ولا فائدۃ له فی تصویرها، جبکہ ان میں سے کسی چیز کو بھی جو اس نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی ان میں سے کسی شے کی پیدائش میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا تھا، الا تثبیتا لحکمتہ وتنبیہا علی طاعتہ واظہارا لقدرتہ۔ ہاں، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت اس راستے سے آشکار، یعنی اس نے جو دنیا کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، انسان، چرند، پرند، ہوائیں، سمندر، یہ ساری چیزیں جو اس نے پیدا کری ہیں، نہ اس میں اس کو کوئی فائدہ تھا، نہ اس میں اس کو کوئی نقصان تھا۔ کیا فرمانی ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اب اس کی حکمت کو ظاہر کرنے کے، اپنی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے۔ الا تثبیتا لحکمتہ وتنبیہا علی طاعتہ واظہارا لقدرتہ۔ ہاں، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت اس راستے سے آشکار ہو، یعنی جب مخلوق کو لوگ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ مخلوق کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی اطاعت کی جانب بلایا، اپنی ہماگیر قدرت کو اس دریچے سے نمایاں کیا، یعنی تم اللہ کی مخلوق کو دیکھو، اس سے تم اللہ کی قدرت کا پتہ لگاؤ کہ کتنا زیادہ قدرت اس کے پاس ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی صاحبان قدرت کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، ایسے تصویریں کہ جن کو جو ہے تم سپر پاور کہہ رہے ہو، جو اللہ کے مقابلے میں جو ہے ان سے متمسک ہو رہے ہو، نہیں، اس مخلوق کو دیکھو، اور اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قدرت کا پتہ لگاؤ کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ تو اللہ نے جو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی حکمت کے راستے کو آشکار کیا ہے، لوگوں کو اپنی اطاعت کی جانب دعوت دی ہے، اور اپنی قدرت کو اس دریچے سے نمایاں کیا ہے۔ وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، بندوں کو اپنی بندگی کی طرف بلایا ہے، اور انبیاء کی دعوت کو تکوین و تشریح کی ہم آہنگی کی قوت عطا کری ہے، یعنی اللہ نے بندوں کو جو ہے اپنی عبادت اور اپنی دعوت اطاعت کی جانب بلایا، اور جو انبیاء کی دعوت تھی تو اس کی تکوین و تشریح کی ہم آہنگی کی قوت عطا کری۔ ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصیته، پھر اس نے اپنی جزا مقرر کی اور اپنی معصیت کے لیے کیفر کردار کو معین کیا، یعنی جب دنیا کو پیدا کر دیا، بندوں کو اپنی اطاعت کی جانب دعوت دی، انبیاء کی دعوت کو تقویت بخشی، تو لوگوں کو پھر کے لیے جو ہے، جو اللہ کی اطاعت کریں گے ان کو ثواب ملے گا، اور جو اس کی نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، معصیت کریں گے، اس کے اوپر جو ہے ان کو سزا ملے گی۔ زیادۃ لعبادہ عن نقمتہ وحیاشۃ الی جنتہ، تاکہ اس طرح اپنے بندوں کو اپنے غضب اور انتقام و عذاب سے نجات عطا کر دے، اور جو جنت کے باغات اور بہشتی باغات ہیں، اور اپنی رحمتوں کے صحاب کی طرف گامزن کر دے، یعنی لوگ جب اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ اپنے عذاب سے ان کو آزاد کر دے گا، اور جو جنت کے باغات ہیں ان باغات میں ان کو پھر بھیج دے گا، اور وہاں کے اوپر وہ جاگزی ہوں گے۔ یہ خطبے کا، جناب سیدہ کے خطبے کا پہلا حصہ تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے سے تھا، اور اس کے وجود
اس کی صفات جلال کے حوالے سے تھا۔ بقیہ حصہ جناب دوسرا حصہ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں، اور ان کی بعثت کہ اللہ نے ان کو کیوں بھیجا اس کے حوالے سے ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فی الحال جو ہے بات کو یہیں کے اوپر روک رہا ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے پھر اس خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے جب موقع ملے گا اور مناسبت ہوگی تو اس کو آگے بڑھاؤں گا، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو وہ اگر کرنا چاہیں تو میں ان کے خدمت میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔